بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ امپلائی نیوز، اور آج کی ویڈیو گورنمنٹ پینشنرز کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ان کے اکاؤنٹ کے بارے میں، ان کی پینشن کے بارے میں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پینشن جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آتی رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو ذکر کریں گے۔ یہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکولر کے مطابق اس کو ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم اس قسم کی مختلف ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز اور خبریں جو ہیں وہ گورنمنٹ امپلائیز کے حوالے سے، ان کی سیلری کے حوالے سے، ان کی پینشن کے حوالے سے لے کر آتے رہتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری ویڈیوز کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں، تاکہ میں اس کے مطابق ویڈیو بنا سکوں۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بینک دولت پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرکولر ہے 2021 کا، جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، جس کے تحت ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم DCS جو ہے طریقہ کار اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ نکالا تھا، یعنی یہ کہ پینشنرز کی جو پینشن ہے وہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے بغیر کسی دقت کے۔ تو اس کے بارے میں کچھ SOPs جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ نافذ کی تھیں، سرکولر میں نکالی تھیں، جن کا ہر پینشنر کو جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ پتہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ چیزیں جب وہ پوری کرتے رہیں گے تو ان کی سیلری جو ہے، پینشن جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں آتی رہے گی ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرکولر ہے فروری 1 2021 کا، اور اس میں SOPs کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان SOPs کو جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ پینشن پیمنٹ تھرو کریڈٹ سسٹم کا جو ہے وہ سبجیکٹ لیتے ہوئے، اور کہنا چاہیے کہ فائننس ڈویژن کے ایک لیٹر کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ SOPs بتائی ہیں کہ جن کا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے پینشنر کو، جن میں نمبر 1 آپ کے سامنے ہے: پینشنر شیل بی ریکوائرڈ ٹو انڈرگو بایومیٹرک ویریفیکیشن فرام اینی برانچ آف اے بینک مینٹیننگ ہز ہر پینشن اکاؤنٹ۔ جس بینک میں اس کی پینشن ہے، اس کی کسی بھی برانچ میں ضروری ہے کہ پینشنر جو ہے وہ بایومیٹرک ویریفیکیشن کرائے ایوری ایئر ان مارچ اینڈ سپٹمبر، ہر سال مارچ اور سپٹمبر میں۔ یہ سب سے پہلی اہم چیز ہے، بایومیٹرک ویریفیکیشن جو ہے پینشنر کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جس کے ذریعے پینشنر جو ہے وہ اپنی تنخواہ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں اس کا آنا جاری رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی بایومیٹرک ضرور کرائے مارچ اور سپٹمبر میں، ٹھیک ہے۔ if the pensioner is unable to undergo biometric verification due to incapacitation by body illness، اگر وہ بایومیٹرک ویریفیکیشن نہیں کرا سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، یا فنگر پرنٹس اس کی ایگزسٹ نہیں کر رہی اولڈ ایج کی وجہ سے، اور کوئی جینیٹک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، تو she will provide a life certificate as per the SOPs کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو لائف سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوا کر دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے ان کیس آف فیملی پینشن، اگر فیملی پینشن ہے، ٹھیک ہے، فیملی کا کوئی بندہ جو ہے وہ پینشن لے رہا ہے، نان میرج ڈیکلریشن ایز ریکوائرڈ، نان میرج ڈیکلریشن جو ہے وہ دینی ہوگی، جیسے کہ بیٹی وغیرہ اگر لے رہی ہے تو اس کو دینا ہوگا کہ اس کی میرج نہیں ہوئی۔ انڈر پیرا 4 and 9 آف SOPs shall be obtained from pensioners on or before 30th September of each year، یعنی سپٹمبر کی 30 تاریخ کو جو ہے وہ فیملی پینشن والے کو جو ہے اپنا جو ہے نان میرج سرٹیفکیٹ یا نان میرج ڈیکلریشن جمع کرانی ہوگی۔ فرق اتنا ہے کہ جو پہلی شرط ہے وہ سال میں 2 دفعہ کی ہے، اور یہ شرط سال میں 1 دفعہ کی ہے، جو کہ 30 ستمبر کو آئے گی۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے سبمیشن آف ابو مینشن نان میرج ڈیکلریشن ول بی ڈسپینسڈ ود after the widow, doctor, sister of the pensioner
attains the age of 60 years, यानी ये जो नॉन मैरिज डिक्लेरेशन है ये आप उस वक्त तक मांग सकते हैं जब ये फैमिली पेंशन जो है जो भी ले रहा है, चाहे वो बेवा है या बेटी है या बहन है, कोई भी है, वो 60 ईयर्स की है। अगर 60 ईयर की से ज़्यादा की हो गई है तो अब आप उससे नॉन मैरिज डिक्लेरेशन नहीं मांग सकते, वो शर्त ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। If a pensioner fails to submit a life certificate or fails to undergo biometric verification during March and September, or a pensioner does not draw a pension for consecutive 6 months, the account shall become dormant. अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करा पाते मार्च और सितंबर में, या 6 मंथ तक पेंशनर जो है वो अपनी पेंशन नहीं निकालता, तो अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट जो है वो उससे आप फिर रकम नहीं निकलवा सकेंगे बग़ैर उसकी चेकिंग कराए, बग़ैर उसके लिए जो है वो कांटेक्ट किए बग़ैर। ठीक है। अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा। मतलब ये है कि मार्च और सितंबर में आप अपनी बायोमेट्रिक कराते रहें और जो पेंशन है वो कंसेक्यूटिव 6 महीने तक, 6 महीने तक पड़ी नहीं रहने दें, उसको जो है आप विड्रॉ ज़रूर कराएं। The requirement of submission of indemnity bond by a pensioner as led in para 3 and para 9 of SOPs is discontinued। एक और चीज़ जो है वो इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो पेंशनर जमा कराते थे, तो उसको जो है इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। मज़ीद कुछ बात है। इन कंटिन्यूशन टू द अबव इंस्ट्रक्शंस द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस हैव आल्सो बीन इशूड बाय फाइनेंस डिवीज़न। ठीक है। तो फाइनेंस डिवीज़न ने मज़ीद कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं। द पेंशन शैल बी पेड थ्रू अ बैंक अकाउंट ईदर करंट और PLS मेंटेन इन द पेंशनर्स नेम। ठीक है। आपका अकाउंट चाहे कोई भी हो, करंट हो या PLS हो, उसमें पेंशन आ सकती है, लेकिन वो आपके नाम पर होना चाहिए। अ पेंशन अकाउंट शैल नॉट बी अ जॉइंट अकाउंट। पेंशन अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं होगा, सिर्फ एक बंदे का अकाउंट होगा, ये नहीं हो कि मुश्तरका कोई अकाउंट हो। नंबर 3, अ बैंक अकाउंट डेडिकेटेड टू पेंशन transactions only shall not be mandatory for the pension। दूसरी ये कि कोई भी बैंक अकाउंट जो है जो पेंशन के लिए रखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पेंशन के लिए रखा जाए, और भी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऑल बैंक्स अकाउंट्स आर एडवाइज्ड टू disseminate the instructions widely to branches and ensure compliance letter any violation instructions would be dealt। मतलब ये कि बैंक से कहा गया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने जो भी आपके पेंशन वगैरह हैं, जो भी लोग हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनको ज़रूर पहुंचा दें, और उसके बाद जो है वो रिसिट की जो है वो एक्नॉलेजमेंट भी दे दें। मीन्स ये कि ये खैर ये दोनों चीज़ें बैंक से रिलेटेड हैं। आपकी जो काम की चीज़ें थी वो ऊपर मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं, तो इन चीज़ों का जो ख्याल रखें पेंशनर्स ख़ास तौर पे, ताकि उनकी पेंशन जो है वो रेगुलर अकाउंट में आती रहे और उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, SOPs भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंशाअल्लाह अच्छी ख़बर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।